بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ تمام دوستوں کے لیے ایک نیا لے کے آئے ہیں ٹاپک، جو کہ موسٹلی ہمارا ادھر جو معاملات ہوتے ہیں لین دین کے، ان میں ایک اقرار نامہ ہوتا ہے، معاہدہ یا اقرار نامہ، کانٹریکٹ یا اگریمنٹ جس کو کہتے ہیں۔ وہ موسٹلی جب بھی کوئی کاروبار ہو یا جو بھی دو پارٹیز کا یا دو سے زیادہ پارٹیوں کا آپس میں لین دین ہو تو اس کا ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ وغیرہ کرتے ہیں، آپس میں ضروری ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ موسٹلی جو کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہیں وہ ہماری اسی وجہ سے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ لین دین کا معاملہ کریں تو اس کو ضرور لکھ لیا کریں اور ساتھ دو گواہ کر لیا کریں اور ایک لکھنے والا بھی موجود ہو۔ تو سیم یہ جو قرآن کا ورڈکٹ ہے یہ ہمارے قانون میں بھی موجود ہے کہ جب بھی آپ کو چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، اس کے جب لین دین آپ کرنے لگیں تو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ اور ایک آپ کے درمیان لکھنے والا، دو بندوں یا دو سے زیادہ کے درمیان لکھنے والا ضرور ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں سکرائبر، تو سکرائبر وہ بندہ ہوتا ہے جو لکھاری ہوتا ہے، جو تحریر کنندہ ہوتا ہے، جو تحریر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اس کا بھی ہونا آپ کے دو پارٹیوں یا دو سے زیادہ فریقین کے درمیان بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے اسی وجہ سے بہت زیادہ کیس کورٹس میں، جب تک کورٹس میں ہمیشہ اس وقت جاتے ہیں لوگ جب کوئی نہ کوئی بیسک قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں جس ٹاپک پہ آج آپ جناب سب کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ تو روٹین میٹر ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی لینے یا دینے کے معاملے میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتی ہے، بارگیننگ کرنا پڑتی ہے، کوئی اقرار نامہ، کوئی معاہدہ نامہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اکثر اس کو مس کر دیتے ہیں، ان چیزوں کو قانونی طور پر جو ضروری ہیں، جو بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ اس کے لیے ایک سٹیمپ پیپر ملتا ہے، سٹامپ، اقرار نامہ کے لیے، ایک کانٹریکٹ کے لیے۔ وہ اس کا چلان وغیرہ آپ کہیں سے بھی بنوا سکتے ہیں، آن لائن حاصل کر سکتے ہیں، اور پنجاب بینک سے وہ آپ کو اقرار نامہ مل جاتا ہے اسپیسیفکلی۔ اس میں دونوں پارٹیوں فریقین کا ہونا ضروری ہے، ان کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ کاپی لگتی ہیں، ان کے ساتھ جا کے وہ خود بینک سے جو ہے وہ اس اسٹامپ لے کے آتے ہیں۔ اسٹامپ لے کے لانے کے بعد جو اگلا پروسیجر ہے وہ ہے اس کو لکھوانے کا۔ تو لکھوانے کا یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کا موجود ہونا ضروری ہے جب لکھا جائے یہ اگریمنٹ یا اقرار نامہ، معاہدہ جو بھی آپ کا ہے، دونوں پارٹیوں کا موجود ہونا ضروری ہے جن کے متعلقہ یہ اگریمنٹ یا اقرار نامہ ہو رہا ہے۔ تو جو لکھ رہا ہو بندہ، جو لکھاری ہے، اس کی قانون میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہ بندہ انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، کسی کی طرفداری نہ کرے، امپارشل ہو کر وہ جو دونوں پارٹیاں اپنے اپنے جو ہے وہ شرائط لکھوائیں جس کے تحت معاہدہ ہو رہا ہے۔ معاہدے میں کوئی نہ کوئی شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط کا لازمی مینشن کرنا ضروری ہے، اور یہ دونوں طرف سے ہوتی ہیں، ایک فریق کی طرف سے بھی اور دوسری فریق کی طرف سے بھی، اور ان کے ڈیٹیلڈ ہونی چاہیے، کوئی امبیگوٹی، کوئی کنفیوژن یا کوئی ایسی ہڈن فیکٹس یا جان بوجھ کر چھپانا نہیں چاہیے۔ جو صاف اور واضح ہے وہ ایگریمنٹ میں تمام چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنی چاہیے۔ آج میں آپ کو بریفلی اس کے اقرار نامے کے بارے میں بتاؤں گا، آگے اس کی بہت زیادہ اقسام ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے ہر اقرار نامہ کا جو معاہدہ ہوتا ہے اس کا میں سیپریٹ علیحدہ آپ کو جو اس کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلاں اگریمنٹ کرنا ہو تو اس کو کس طرح کرنا ہے، اگر دوسرا اگریمنٹ کرنا ہو تو وہ کس طرح کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو علیحدہ بتاؤں گا۔ آج میں صرف آپ کو موٹا جو سبسٹانٹیو ہے، سطحی ہے اقرار نامہ معاہدہ کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کو بریف کرتا ہوں۔ اس کو سٹامپ کو نکلوانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے آ کے کسی بندے سے، سکرائبر سے، اور ہماری ادھر نوٹ کریں بہت ضروری بات، موسٹلی ہمارے لوگ کروڑوں اربوں روپے کا سودا کرتے ہیں لین دین کا، لیکن لکھواتے کس سے ہیں؟ جو نہ سرٹیفائڈ سکرائبر ہوتا ہے، نہ کوئی لا نوئنگ پرسن ہوتا ہے، کوئی نہ لا ایکسپرٹ ہوتا ہے، جسٹ وہ ایک بندہ، ایک لکھنے والا، کچھ دنوں لکھنے والا، اس کو ہم سکرائبر مان لیتے ہیں، حالانکہ اس کا ایک لائسنس ہوتا ہے، ایک تعلیم یافتہ فلی سرٹیفائڈ بندہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو مس کر دیتے ہیں۔ ہم ویسے ہی جا کے کسی ان پڑھ جاہل یا کوئی ایسا روٹین جو لے مین بندہ اس سے لکھوا لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں، یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو اقرار نامہ معاہدہ کرنا جا رہے ہیں وہ کسی وکیل، اچھے ایکسپرٹ وکیل سے لکھوائیں۔ اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وکلاء حضرات اس کے لیے کچھ زیادہ ایکسپینسو نہیں، نہ کوئی زیادہ فیس چارج کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لیگلی آپ کو 100% سیکیور کر دیتے ہیں۔
लाजमी किसी वकील से आप अपना वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है वो लिखवाएं, ठीक है, और नीचे उसकी एविडेंस लिखवाएं, ताकि कल को आपका अगर डिस्प्यूट होता है तो वो वकील साहब ये जाके गवाही दे सकें कि मेरे सामने ये इन्होंने इकरारनामा या मुआहदा किया था। उसके अलावा जब जो है ना किसी भी एग्रीमेंट या इकरारनामा या मुआहदा, उसके दो गवाह, दो आई विटनेस जो उधर मौजूद हैं वो ज़रूर होने चाहिए, और जो गवाहान हैं उनको मौजूदगी ज़रूरी है उधर, और उनके जो है ऊपर दस्तखत भी करवाए जाएं, उन करारनामा पूरा लिख के, तहरीर करके, पढ़ के, सुना के, दोनों पार्टियों को पूछ के जो लिख रहा है वो दोनों पार्टी को पूछे कि इस एग्रीमेंट, इस करारनामे, इस तहरीर पर आप मुतमिन है। अगर वो बोले मुतमिन है तो उसको फिर फाइनली राइट डाउन करे। उसके बाद फिर उनको सुना तमाम पार्टियों को, गवाहान को, फिर उनके साइन करवाए उनके नीचे, उनके नाम के नीचे, और उसके अलावा उनके थंब इम्प्रेशन, अंगूठे लगवाए ज़रूर। तो इसमें यहाँ मैं थोड़ी सी आपको बाइफर्केशन कर देता हूँ कि हमेशा ज़िंदगी में याद रखें, फर्दर भी आपको काम आएगी ये चीज़, कि औरतें जो हैं फीमेल वो हमेशा अपना दायां अंगूठा लगाती हैं, दायां थंब इम्प्रेशन, और जो मर्द हजरात हैं वो हमेशा जब भी कोई एग्रीमेंट या कहीं साइन के नीचे उन्होंने थंब इम्प्रेशन लगाना हो तो मर्द हमेशा लेफ्ट लगाते हैं, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ये दोनों में डिफरेंस है, ये प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। तो इस तरह कम अज़ कम पहले स्टाम होना चाहिए, फिर तहरीर होनी चाहिए, फिर लिखने वाला होना चाहिए, स्क्राइबर, और फिर साथ दो गवाह इंडिपेंडेंट होने चाहिए जो कल को मुकरे ना, कम अज़ कम दो, लेकिन कोशिश करें दो से ज़्यादा विटनेस रखें, गवाह रखें। बाज़ का अल्लाह ना करे कोई किसी की डेथ हो जाती है या कोई अवेलेबल नहीं होता, तो इससे ज़्यादा गवाहान रखें। कम अज़ कम मैं तो कहता हूँ मिनिमम कम अज़ कम 4 गवाह रखा करें, दोनों साइडों से दो दो गवाह हों जो आपकी गवाही दें उसी करारनामे की। एक फ्री की तरफ से 2 गवाह, दूसरे फ्री की तरफ से भी 2 गवाहान हों, ताकि अगर दोनों में से कोई मिसप्लेस हो तो वो उनको ज्वाइन कर सकें। क्योंकि एग्रीमेंट को साबित करने के लिए, क्योंकि एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है, स्टैम्प पेपर जो है, इसकी लीगल वैल्यू अदरवाइज नहीं होती जब तक आप अदालत में इसको साबित नहीं करते। साबित करने के लिए आपके रिटर्न होना चाहिए, उसको राइटिंग इन रिटर्न फॉर्म होना चाहिए, उसका स्क्राइबर अदालत में जाके गवाही देनी चाहिए, 2 गवाहान इंडिपेंडेंट जो है उस मुआहदे में नाम जिनका लिखा हुआ है वो जाके कि हमारे सामने ये एग्रीमेंट हुआ था और ये शराइत तय हुई थी। उसके बाद उसको जो एग्रीमेंट है उसको नोटरी पब्लिक के पास, हर कचहरी में हर जगह पर एक नोटरी पब्लिक होता है, उसके पास रजिस्टर्ड करवाएं। नोटरी पब्लिक की मोरल गवर्न के पास रजिस्टर्ड होता है, उसमें रजिस्टर में जाकर रजिस्टर करवाएं उसको। उस पर रजिस्टर करवाने पर थंब इम्प्रेशन दोनों पार्टियों के, गवाहान के लगते हैं। उसके बाद फिर वो नोटरी पब्लिक से नोटराइज्ड हो जाता है, ठीक है, लीगली आप सिक्योर हो जाते हैं। तो मेरी आप तमाम दोस्तों, भाइयों से रिक्वेस्ट है, बहनों से रिक्वेस्ट है कि छोटा मुआहदा हो या बड़ा, उसके करने में ये कोताही कभी ना करें, लाजमी उसको लिख लें और इस तरीके से लिखें जिस तरह आपको मैंने बताया है। तो इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे बेसिक मसाइल हैं जिनका हम शुरू से ही अगर तदारक कर लें तो मेरा ख्याल है कचहरी में हमें सारी ज़िंदगी जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।